السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور خوبصورت ڈرامے کے تازہ ترین اپڈیٹس کی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں، چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر نہیں کیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ، اور اپنی رائے اور اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں کیا کریں۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ بات کریں گے تم میرے کیا ہو کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی مشہور پسندیدہ ڈرامہ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر اس کو بہت زیادہ پسندیدگی اور مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اور اب ڈرامہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہیرو زہیب اور ہیروئن ہادیہ کی بالآخر بہت ہی مشکلات اور کٹھن سفر کے بعد شادی ہو گئی ہے۔ دونوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ اس ڈرامے میں دیکھے، لیکن رائٹر نے ان دونوں کو ملا دیا۔ حالانکہ راستے میں زہیب کے لیے سارا کا بہت بڑا پہاڑ تھا رکاوٹ کا، اور ہادیہ کے لیے عمیر ایک کینڈیڈیٹ تھا، اس کا منگیتر بھی بن چکا تھا، ڈیٹ فکسنگ ہونی تھی، تو اس سے اس کی جان چھوٹی جب اس کو ہادیہ کی ایک بیسٹ فرینڈ جو تھی اس نے پہچان لیا کہ یہ لڑکا تو چور ہے، ڈاکو ہے، ریزن ہے اور یہ لٹیرا ہے، یہ لڑکیوں کے پرس چھینتا ہے، موبائل فون سنیچر ہے۔ تو این ڈیٹ فکسنگ پہ اس کو پہچان لیا گیا تھا۔ جب وہ کنگن پہنانے لگا تھا ہادیہ کو، وہ کنگن بھی چوری کے تھے، اور وہ چوری کے کنگن ہی ہادیہ کی بربادی سے اس کو بچانے میں کام آئے۔ اگر وہ کنگن اس دن نہیں ہوتے تو ہادیہ برباد ہو جاتی، ہادیہ کی اس دن ڈیٹ فکس ہو جاتی عمیر کے ساتھ، اور اس وقت وہ اپنی مامی کی چکی میں پس رہی ہوتی۔ مامی شہناز جو ہے وہ بڑے انتظار کر رہی تھی کہ بہو بن کر آئے اور اس سے میں پھر سارے گھر کے کام کراؤں اور اس کے ذریعے اس کے باپ کی دولت ہڑپ کر لیں اور اب امیر ہو جائیں۔ یہ ان باپ بیٹی اور ماں اور بیٹے کی اسکیم تھی، معاف کیجیے گا، عمیر اور اس کی ماں شہناز کی یہ اسکیم تھی کہ ہادیہ سے شادی کر کے وہ اس کے دولت مند باپ کی دولت پر قبضہ کریں، اور اس گھر پر ان کی نظریں تھیں جس گھر میں وہ جا کر دیکھتے تھے کہ سب لوگ برانڈڈ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں اور وہاں بڑے مہنگے مہنگے کپڑے ہیں، اور اس گھر میں ہر طرح کے پکوان بنتے ہیں، اور وہاں بڑی آسائشیں ہیں اور لمبی لمبی گاڑیاں ہیں اور ڈرائیور ہیں، شوفر ڈریون گاڑیوں میں ہادیہ گھومتی ہے۔ تو یہ ان کی رال ٹپک پڑی تھی، اس لیے اس ہادیہ کو وہ بہو بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، جس ہادیہ کو انہوں نے بہت بڑا بوجھ سمجھ کر اپنے گھر سے ایک دن نکالا تھا اور ساری عمر اس کو تنگ کرتے رہے تھے۔ بہرحال ہادیہ اور زہیب کو ان کی محبت ایک دوسرے کے نصیب میں مل گئی اور وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی بن گئے ہیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ اب وہ شادی کے بعد کے خوشگوار لمحات اور دن جو ہیں وہ ان کے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا شوہر ہادیہ کا جو ہے زہیب، وہ اس کو پہلی دفعہ نانوں سے ملوانے کے لیے لے کر آیا ہے۔ جب کوئی دلہن ظاہر ہے کہ اپنے میکے جاتی ہے، خاص طور پہ اپنی نانوں کو ملنے جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، اور جن حالات میں جتنی ٹینشن میں زہیب اور ہادیہ کی شادی ہوئی ہے اتنی ٹینشن تو شاید ہی کسی نے اپنی شادی میں دیکھی ہو۔ ریئل لائف میں ویسے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اس ڈرامے میں بہت اچھے طریقے سے دلہا دلہن کو ملایا گیا ہے۔ اور اس میں زیادہ دلچسپ اور اہمیت والی بات یہ ہے کہ ڈرامہ ابھی آخری قسط میں نہیں پہنچا تھا، ورنہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی روایت ہے کہ یا تو شروع سے ہی لڑکا لڑکی جو ہے ان کو شادی پہلی قسط میں ہی باندھ دیتے ہیں شادی کے بندھن میں، اور اس کے بعد ان کے مسائل پہ کہانی آگے بڑھاتے ہیں، یا پھر بالکل اینڈ میں لا کر جو ہے ان کی شادی کی جاتی ہے اور ڈرامہ دی اینڈ ہو جاتا ہے یا ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس میں جو ہے وہ صورتحال کافی ڈیفرنٹ ہے، ڈرامہ بھی آگے بڑھنا ہے، کہانی ابھی آگے اور کئی موڑ لینے والی ہے، جس میں سرپرائز بھی ہوں گے، جس میں مزید کچھ لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی، کچھ چہروں پہ آنسو ہوں گے، کچھ چہروں پہ جو ہے وہ نقاب پہنا ہوا ہے لوگوں نے، اور وہ منافقت کا نقاب جو ہے ان کے چہروں سے بھی مزید اترے گا۔ اس میں کئی لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں جو کئی دفعہ شرمندہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور جس طریقے سے ڈھیٹ پنا ان کا تھا اور جس طریقے سے وہ جو ٹھٹائی تھی ان کی، وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے مناظر میں ہم کہ اب شادی کے بعد ہادیہ اور زہیب کا اس گھر میں رہنا جو ہے وہ سارا کتنا مشکل بناتی ہے، کیونکہ اب وہ ان کے بیڈ روم میں گھس جاتی ہے، اور ہادیہ اس کو کہتی بھی ہے کہ کسی کے بیڈ روم میں آنے کے کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، تو سارا آگے سے ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتی ہے میں تو پہلے بھی زہیب کے کمرے میں اسی طرح آتی تھی۔ تو ہادیہ ظاہر ہے کہ اس کو سنائے گی، اس کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے اس کو بولنا پڑا کہ پہلے کی اور اب کی بات ہو رہا ہے، پہلے زہیب اکیلا رہتا تھا، اب ہم میاں بیوی اس کمرے میں رہتے ہیں۔
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا جو ہے وہ کوئی دودھ پیتی بچی ہے یا وہ روٹی کو چوچی کہتی ہے، وہ سب سمجھتی ہے اور وہ جان بوجھ کے اب جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گی کہ وہ بار بار ہادیہ اور زہیب کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں مداخلت کرے گی، اس میں رخنہ ڈالے گی، مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، ان کو لڑانے کی کوشش کرے گی۔ ظاہر ہے اب یہ کچھ تو وہ کر سکتی ہے، یہ وہ کرے گی، باس تو آئے گی نہیں۔ اور اس کی ماں بھی جو ہے وہ ایک نمبر کی گھٹیا عورت ثابت ہوئی ہے اس حوالے سے کہ اس نے جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے جو ہمارے فینز ہیں وہ بڑے ناراض ہیں سمینہ کے کردار سے کہ یہ بہت ہی خود غرض ماں بیٹی ہیں، بہت ہی غرور ہیں، بڑے گھمنڈی ہیں اور بہت ہی نچلی سطح کی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں اگر آنسو آئے ہیں تو صحیح آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہادیہ کو رلایا تھا، ہادیہ کو اس گھر سے نکال دیا تھا، ہادیہ کو اس گھر سے نکالنے کے لیے انہوں نے اس سے عمیر کا رشتہ جو ہے وہ کروانے میں کردار ادا کیا تھا۔ اس سے پہلے سمینہ تو اس کو بارش والی رات میں ہی یہاں گھر سے نکال چکی تھی، وہ بھی تنہا اکیلی جوان لڑکی کو اس طرح گھر سے نکالتا ہے، اور اسے صرف اس لیے کہ اس کی سوتیلی بیٹی تھی، اس کی سوکن وہ بھی جو دنیا میں نہیں ہے اس کی بیٹی تھی۔ تو شوکت نے ویسے کافی ذلیل تو کیا ہے اس کو، اور اسے کہا بھی ہے کہ تمہیں کچھ تو تمہارے اندر ضرف ہونا چاہیے تھا، تمہیں اس بیٹی کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھنا چاہیے جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ بہرحال تمہاری مرضی ہے۔ وہ تو زہیب نے نکاح کے دوران بالکل قاضی صاحب کو روکا 1 منٹ کے لیے، اور اٹھ کے اسٹیج سے چلا گیا گھر کے اندر، اور وہاں جا کے اس نے منا لیا جا کے چچی کو اور سارا کو، اور وہ لے آیا۔ لیکن وہاں وہ ایک کمٹمنٹ کر کے آیا تھا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ اس کمٹمنٹ کا کیا مقصد ہے۔ اس نے کہا تھا میں سارا سے پیار نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی اگر خواہش ہے تو میں سارا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آج احسن کی شادی ہو رہی ہوتی تو کیا آپ یہاں بیٹھی ہوتی؟ آپ جس طرح احسن کے ساتھ مجھے کمپیئر کرتی آئی ہیں، میری ہر بات کا خیال کرتی آئی ہیں، بچپن سے لے کے آج تک میں نے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اپنی ماں سے کم اور آپ سے زیادہ کہی ہے، اور آپ نے ہمیشہ میری بات مانی ہے، میرا مان رکھا ہے، تو آج بھی میرا مان رکھیں۔ تو وہ لے آیا تھا وہاں، شادی میں شریک کرا دیا تھا سمینہ کو اور احسن کو، اور سب آ گئے تھے۔ تو سارے خاندان اور مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ زہیب کی ماں اور بہن اور شوکت رضا کی عزت رہ گئی تھی، ورنہ ظاہر ہے سب یہ پوچھ رہے تھے کہ سمینہ کہاں ہے، سارا کہاں ہے، احسن کہاں ہے۔ تو وہ شادی خیر خوبی سے ہو گئی۔ اب آگے کے مراحل ہیں، اب دیکھنا ہے کہ عمیر بھی غصے سے بھرا بیٹھا ہے، اس کی ماں شہناز بھی غصے سے بھری بیٹھی ہے، وہ بھی ہادیہ کی خوشیوں سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے۔ وہ تو شوکت رضا کی دولت پر، کوٹھی پر، بنگلے پر، پلاٹوں پر، کاروبار پر قبضہ کرنے کا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے ہادیہ کے ذریعے، تو وہ ہادیہ ہی ان کے ہاتھ نہیں آئی تو شوکت رضا کی دولت، مال و دولت وہ کیسے ان کے ہاتھ آتے؟ ایک طرف شہناز اور عمیر جو ہیں وہ ہادیہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسری طرف سارا اور اس کی ماں سمینہ جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور احسن سے بھی بعید نہیں ہے کہ وہ بھی کس وقت اپنا داؤ کھیل جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ شوکت رضا کی جو زندگی ہے اس کا جو سایہ ہے وہ ہادیہ کے سر پر کب تک رہتا ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ ہے تو اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر اس کے باپ کو کچھ ہو جاتا ہے آگے جا کے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اگر زہیب اور سارا کے درمیان دوبارہ کوئی کیمسٹری ڈیولپ ہو گئی یا کوئی مسائل پیدا کر دیے اس نے، تو پھر ہادیہ انسیکیور ہوگی، یا پھر ہادیہ اور سارا کے درمیان اگر لڑائی اور مسائل ہوتے ہیں، یا مہنور اور احسن کے درمیان دوبارہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس گھر میں ہی کیا یہ سب لوگ اکٹھے رہ سکیں گے، یا اب یہ گھر ٹوٹے گا، بکھرے گا اور سب الگ الگ ہوں گے؟ یہ ہم آنے والے مناظر میں دیکھیں گے، اور جو اپڈیٹس ہوں گے پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو چینل ہمارا سبسکرائب کر لیجیے گا، بہت شکریہ۔